پرانی وضع کے بزرگ تھے، عربی کے پروفیسر، فارسی کے دلدادہ، اردو کے عاشق، انگریزی میں محض نیازمند کی چھٹی کی درخواست لکھ دیتے تھے۔ مگر میں نے جب بھی نظم آزاد اور نیرنگ خیال کا مطالعہ کیا تو یہ احساس ہوا کہ پرانی وضعداری اور نیازمندی کے باوجود آزاد کے یہاں استفادہ مغرب کا صحیح رجحان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی ہر تحریر میں نئے افق کی جستجو، قومی ادب کو عالمی سطح پر لانے کی آرزو، نئی نسل کو میراث آبا سے متعارف کرنے کی کاوش، روح عصر سے ہم آہنگ ہو کر نئی وسعتوں کو حاصل کرنے کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر سوز دروں کی ایک ایسی جھلک ملتی ہے جس نے ادبیات آزاد کو ذوق و شوق کا مرقع بنا دیا ہے۔ اصل چیز سوز دروں ہے، جسے ٹالسٹائی کے الفاظ میں فنکار کا خلوص کہیے، یا جیمس کے بقول انسانی ہمدردی قرار دیجیے، یا اقبال کی زبان میں آمیزش خون جگر سے تعبیر کیجیے۔ سن 48 کی اس شام کو سلیم کے ساتھ جس نوجوان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے دھیمے اور شائستہ لہجے میں نہ جانے کیوں مجھے اس سوز دروں کی ایک ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی جسے میں نے آزاد کے یہاں پوری طرح محسوس کیا تھا۔ ہلکی اور بے نام سی جھلک، اور جب ماہ نیم ماہ کا پہلا شمارہ مجھے موصول ہوا تو میرا یہ تاثر کچھ اور گہرا ہو گیا کہ اس نوجوان کی تحریر میں روح اصل سے ہم آہنگ ہو کر نئی وسعتوں تک پہنچنے کا جذبہ نمایاں تھا۔ ماہ نیم ماہ بند ہو گیا کیونکہ شوق کاروبار اور کاروبار شوق نہیں بن سکتا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان کو اپنے سوز دروں کے اظہار کا بڑا عمدہ موقع ہاتھ آیا اور مستقبل کی راہ ہموار ہوئی۔ سن 48 سے سن 75 تک 27 سالہ عرصے میں مجھے جمیل صاحب کی شخصیت، کردار، مزاج، ادبی دید و دریافت، تخلیقی صلاحیت کے اظہار اور علمی ذوق و شوق کو بڑے قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا۔ سفر میں، حضر میں، جلسوں اور جلوسوں میں، علمی اور ادبی محفلوں میں، گھر میں اور گھر کے باہر، دوست، میزبان، معلم، افسر، رفیق، عزیز، ادیب، فنکار، ہر روپ میں دیکھا۔ شخصیت کو دوستی اور کارناموں کو نکتہ چین کی حیثیت سے پرکھا، ہر تصنیف کو دشمن کی آنکھ سے پڑھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پوری مدت میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جس میں مجھے شخصیت یا فن سے کسی قسم کی شکایت ہوتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ موصوف خدا نخواستہ انسان نہیں فرشتہ ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ موصوف نے حالی کے بقول زیادہ محنت سے کام دیا ہے۔ رکھ رکھاؤ، وزاداری اور بردباری جمیل صاحب کی شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ ان کی بردباری پر تو مجھے بعض اوقات تعجب بھی ہوا ہے۔ ڈھاکے کے ایک ادبی اجتماع میں ایک غیر ذمہ دار نوجوان نے، جو ایوان ادب میں چور دروازے سے داخل ہو گئے تھے، جمیل صاحب سے الجھنا شروع کیا۔ جمیل صاحب خاموش رہے، مگر وہ نوجوان حد سے بڑھ گیا۔ لوگوں نے اسے خاموش کر دیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جمیل صاحب بالکل خاموش رہے، ایک لفظ بھی نہ بولے۔ اور جب کسی نے کہا صاحب یہ بات کیا تھی، تو جمیل صاحب نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، آپ لوگ آئینہ خانے میں بیلوں کو لے آئیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ یہ بردباری کی انتہا ہے۔ مشتعل ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، ٹیسٹ میں اچھے برے کا فرق مٹا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن اشتعال کے باوجود خاموش رہنا اور معترض کو نظر انداز کر دینا بڑے ضرب اور بڑی بردباری کا کام ہے۔ جمیل صاحب کے رکھ رکھاؤ اور وزاداری سے مجھے کسی قدر خوف بھی آتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے تساہل، بے پرواہی اور غفلت سے متعدد بار ایسے مواقع فراہم کیے جو رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے لیے محل شکایت بن سکتے تھے، لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ جمیل صاحب نے ان مواقع کو رکھ رکھاؤ اور وزاداری کی پختگی کے لیے استعمال کر کے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ جمیل صاحب کی شخصیت میں چھا جانے والا انداز نہیں ہے، وہ اپنے خلوص، سادگی اور بے تکلفی کی وجہ سے بڑے نظر آتے ہیں۔ ان کے یہاں دل میں سما جانے والا انداز اور قربت کے ہر لمحے میں سوز دروں سے متاثر کرنے کا غیر معمولی عمل ملتا ہے۔ رکھ رکھاؤ، وزاداری اور بردباری ایسے الفاظ ہیں جو کثرت استعمال سے اپنی معنویت کھو بیٹھے ہیں۔ میں جمیل صاحب کے سلسلے میں استعمال کرتے وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس قوت، اصالی ظرفی اور اس بے پایہ خلوص کی وضاحت کس طرح کروں جو ان الفاظ کی وجہ سے محدود ہو گئی ہے۔ جمیل صاحب کو اپنے ثقافتی ورثے اور اپنی روایت سے بے پناہ لگاؤ ہے۔ مشرقی طور طریقوں اور عادات سے محبت ان کی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ ان کی زندگی کے اس بنیادی اصول نے انہیں عظمت کردار کے ساتھ عظمت فکر بھی عطا کی ہے۔
عظمت کردار اور عظمت فکر کی تراکیب میں نے غالب کے طرفدار کی حیثیت سے نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کی ہیں، اور تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ مشرقی آداب اور اپنی روایت سے محبت کے جذبے نے جمیل صاحب کو نئے افق کی تلاش پر اکسایا۔ روح عصر سے ہم آہنگ ہو کر اور اپنی روایت میں ڈوب کر انہوں نے نئی وسعتوں کو حاصل کرنے کا سفر کیا، اور سوز دروں کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان میں عالمی فکر کو عام کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادبیات میں استفادہ مغرب کے جس سلسلے کا آغاز سر سید آزاد اور حاجی سے ہوا تھا، جمیل صاحب اسی سلسلے کی ایک بڑی اہم اور مضبوط کڑی ہیں، اور اردو تنقید میں استفادہ مغرب کی مؤثر مثال ہے۔ میرا طالب علم جب اپنے جواب میں اعتماد اور بے تکلفی کے ساتھ ایلیٹ کا حوالہ دیتا ہے تو مجھے جمیل صاحب کی صحیح مشہور اور عظمت فکر کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے افتخار جانب کی اس شکایت میں کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا کہ اردو والوں نے ایلیٹ کے ساتھ انتہائی بے تکلفی برت کر غلط اثرات قبول کیے ہیں۔ غلط اثر قبول کرنے سے معلم الملکوت بھی عزازیل کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، مگر مجھے اپنے کسی تنقید نگار میں یہ کجروی کہیں نظر نہ آئی۔ یہ ضرور اندازہ ہوا کہ ایلیٹ کے مضامین کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے سلسلے میں انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی دیکھ لی ہیں جن کی روشنی میں ایلیٹ نے تخیل سے ادراک تک کی منزل طے کی ہے۔ ایلیٹ کے مضامین جمیل صاحب کا بڑا اہم ادبی کارنامہ ہے۔ یوں تو ان کے کارنامے مختلف النوع اور ہمگیر ہیں۔ پاکستانی کلچر ہے جو درون دینی اور قومی تشخص، حقیقت پسندی اور جرأت اظہار کی تابندہ مثال ہے۔ مثلاً قدم راؤ پدم راؤ کا دیباچہ ہے جو اردو تحقیق میں ایک مشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دیوان حسن شوقی اور دیوان نصرتی ہے۔ تاریخ ادب اردو ہے جس کے سلسلے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن ایلیٹ کے مضامین اہم ترین کارنامہ ہے۔ سلیم کے الفاظ میں بظاہر ترجمہ، بباطن تخلیق، ان مضامین سے ہمارے یہاں غور و فکر کی ایک نئی راہ نکلی۔ محدود دائرے سے ہٹ کر بلند سطح پر پہنچنے کی کوشش کا آغاز ہوا۔ اردو ادب اور اس کی روایت کو مغربی انداز فکر سے جانچنے اور پرکھنے کے غیر ہمدردانہ سلسلے کی بنیاد تو پڑ چکی تھی، لیکن فکر مغرب کو عام کرنے کی شدید ضرورت کے احساس کے باوجود کسی نے اس طرف سنجیدگی اور انہماک سے توجہ نہیں کی تھی۔ جمیل صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اس طرح کے استفادہ مغرب ان کا فن بن گیا۔ اس کارنامے کی بدولت ہمیں ترجمے کی قوت اور افادیت کا احساس ہوا، اپنے اور ایک نسبتاً اجنبی طرز احساس کو یکجان ہوتے دیکھنے کا موقع ملا، اور دو ثقافتوں کے خوشگوار امتزاج سے وجود پانے والے اسلوب سے زبان و بیان کے نئے امکانات کا اندازہ ہوا، اور یہی ترجمہ جمیل صاحب کے ایک بڑے اور زیادہ گراں قدر ادبی کارنامے ارسطو سے ایلیٹ تک کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ میں یہاں ارسطو سے ایلیٹ تک کے سلسلے میں کسی قسم کی تنقید اور تبصرے کا سلسلہ نہیں چھیڑ سکتا۔ یہ موضوع تفصیل چاہتا ہے اور اس امر کا متقاضی ہے کہ اس اہم کارنامے کو صحیح پس منظر میں دیکھا اور دکھایا جائے۔ مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ اس کارنامے کے ذریعے سے جمیل صاحب نے اپنی زبان اور ادب کی فکری سطح کو بلند کیا ہے۔ اب ہمارے طالب علم، ادیب، شاعر اور نقاد سبھی ادب کے عالمی معیار، صدیوں کی پرعظمت فکر اور بہترین ذہنوں کی کاوش کو اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہوریس، لانجائنس، دانتے، لیسنگ، گوئٹے، سانٹبیو، ٹالسٹائے، جیمز، ریچارڈ اور کارڈویل کے تنقیدی نظریات اردو میں پہلی دفعہ تفصیل کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے مطالعے سے ہمیں اپنے فنی نظریات کی تشکیل نو میں بڑی مدد ملے گی۔ یہ سب اور اس طرح کی بہت سی باتیں اس کارنامے کے بارے میں کہی جائیں گی، میں ان سب کو اپنے سے بہتر لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ صرف ایک نقطے کی نشاندہی کرنا ہے اور وہ ہے سوز درون، خلوص اور محبت، اپنی روایت سے محبت کی نرم آج، اپنی روایت کو تقلید کی دلدل اور گھٹن کی فضا سے نکال کر عالمی اور بہتر سطح تک لے جانے کی آرزو۔ اس سوز درون کے اظہار کی جھلک مجھے آزاد کے یہاں محسوس ہوئی تھی، اور میں نے اسی وجہ سے آزاد کو اس مضمون کا نقطۂ آغاز بنایا تھا۔ اس سوز درون کی اولی جھلک تو ارسطو سے ایلیٹ تک کے انتصاب میں ملتی ہے۔ جمیل صاحب نے یہ کتاب اپنے بیٹے کے نام نہیں، پوری نئی نسل کے نام منون کی ہے۔ خاور جمیل نئی نسل کی علامت، اور یہ مصرع تمام سامہ ہے تیرے سینے میں، تو بھی آئینہ ساز ہو جا، پرانی نسل کے سوز درون کا سچا اور بھرپور اظہار ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ذرا اس کتاب کے چند اقتباسات بھی سن لیجئے تاکہ آپ محبت کی نرم آنچ کو بذات خود محسوس کر لیں۔ اے نوجوانوں،
آج ہمارے جمیل صاحب لکھتے ہیں، اے نوجوانوں، آج ہمارے سامنے بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ ہم کون سی زبان اختیار کریں جو قومی سطح پر ہمیں متحد کر کے ایک کر دے، جس سے ہماری تخلیقی صلاحیتیں ایک دوسرے کو رد کرنے کے بجائے مثبت انداز سے ایک راستے پر لگ جائیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنا مستقبل اس زبان میں نظر آتا ہے جو سارے ملک کے ہر گوشے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، جو عوامی جلسوں کی زبان ہے، جس میں ان پڑھ اور تعلیم یافتہ ایک دوسرے سے ابلاغ کرتے ہیں، جو ہمیں ملاتی ہے، جوڑتی ہے، ایک کرتی ہے، جو صدیوں کی ادبی و علمی روایت سے، مشق اور کثرت استعمال سے یقیناً اس قابل ہو چکی ہے کہ ہم تعصب و تنگ نظری کی اینک اتار کر اسے سینے سے لگائیں اور مل کر متحد ہو کر اپنے تخلیقی جوہروں کے صحیح استعمال کے لیے اسے اپنائیں اور اپنی صلاحیتوں کے قطروں سے اس زبان کے ذریعہ کو پائیدار بنائیں۔ میری نسل تعصب و تنگ نظری سے تباہ ہو چکی ہے، وہ نہ کر سکی جو وہ کر سکتی تھی، لیکن تم کہ ابھی نوجوان ہو، اپنا اچھا اور برا جاننے کے خواہش مند ہو، اپنی صلاحیتوں کو تعصب سے بچا کر مثبت کام اور تخلیقی کارنامے انجام دینا چاہتے ہو، صرف اسی زبان کے راستے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہو۔ ان متعصب اور تنگ نظر بوڑھوں کے راستے کو چھوڑ دو، یہ تو اندھے ہیں اور تمہیں بھی اندھا کر دینا چاہتے ہیں، مگر تم کہ میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو، یقیناً ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے۔ یہ اقتباس ذرا طویل تھا، مگر اس کے لفظ لفظ میں جو شدت، گہرائی، خلوص اور محبت ہے اسے ہم سب پوری طرح محسوس کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اقتباس اور سن لیجئے۔ یہ وہ مضامین ہیں جن کے مطالعے سے آرنلڈ کی فکر کے بنیادی گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں اور جن کی مدد سے ہم آج بھی اپنے خیالات کو نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں اور اپنے ادب کو اس گندے نالے سے جس میں وہ آج پڑا ہوا ہے باہر نکال کر تازہ ہوا سے تازہ دم کر کے اسے نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ اردو ادب نئے نقادوں کا منتظر ہے اور اس کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے نئے نقاد مغرب کی فکر کو ایک ساتھ ایک نظر میں دیکھ کر ان سے اپنے خیالات کی تشکیل میں مدد لیں۔ یہ سوز درون آرزو مندی، یہ ذوق و شوق اس زندہ انسان کی نشاندہی کرتا ہے جو ذہنی اور اخلاقی قدروں سے مالا مال ہوتا ہے۔ جمیل صاحب کی ذہنی اور اخلاقی قدروں کی گرامائیگی کا جو احساس مجھے سن 48 میں ہوا تھا وہ آج بڑا بھرپور اور گہرا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی انہیں دیکھ کر میرے ذہن میں غالب کا یہ شعر ابھرتا ہے، تا بادہ تلخ تر شودو سینہ ریشتر بگدازم آپ گینو در ساغر افغنم۔ شاید جمیل صاحب نے اپنے سوز درون کی مدد سے آپ گینے کو پگھلا کر ساغر میں حل کر دیا ہے، مگر یہ ساغر جم نہیں، جام سفال ہے جو سب کے لیے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ٹوٹ بھی نہیں سکتا۔